السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر۔ ناظرین، شیخ رشید کی سربراہی میں 5 وفاقی وزراء نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ ویسے تو یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ تو انفارمیشن منسٹر شبلی فراد ہے، ان کو کرنا چاہیے تھی، لیکن ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا گیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی شیخ رشید نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید وزیر اعظم کے بعد یا اس کے برابر وہ سپر وزیر ہے۔ وہ سارے اختیارات جو ہے وہ پاورز اختیارات وہ خود انجوائے بھی کر رہے ہیں اور جواب دہ بھی وزیر اعظم کو نہیں ہے۔ تو ایک کمیٹی وزیر اعظم نے بنائی تھی جس میں وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر انفارمیشن، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزیر قانون، اور یہ کمیٹی دیکھے گی جو اپوزیشن کا احتجاج ہے، الیکشن کمیشن کے جو سامنے احتجاج ہو رہا ہے اس کو، اور دینی کچھ معاملات ہیں۔ جیسے ایک خبر یہ شائع ہوئی تھی کہ جو وظائف دیے جا رہے ہیں علماء کو، جو علماء ہیں مذہبی عالم، ان کو، تو یہ ساری کمیٹی ان کو دیکھے گی۔ آج اس کمیٹی کے تمام جو اس میں شریک 5 وزراء تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ مجھے تو اس پریس کانفرنس کی کوئی زیادہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس میں ہر وزیر جو ہے ایک لائن پہ بات نہیں کر رہا تھا، سب اپنی اپنی لائنوں پہ بات کر رہے تھے، اور وہ سب اپنی اپنی لائنوں سے ادھر ادھر بھی ہو رہے تھے۔ ایک جملہ ان وزراء کا ہم بتائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ان وزراء کی باڈی لینگویج تھی، جو ہیزیٹیشن میں وہ جس طرح آئے کرسان کی، ایک جملہ اس نے کہا، ایک اس نے کہا، پھر سوالات جو لیے تو زیادہ سوالات شیخ رشید نے خود اپنی طرف کھینچے، اس کے جوابات کچھ دیے کچھ نہیں دیے۔ فرض کریں اسامہ ستی کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کا جو کنڈکٹ ہے تو اس میں غیر سنجیدگی سے انتہائی یہ جواب دیا کہ ہاں پولیس سدھر جائے گی، پولیس سدھر جائے گی۔ کہاں پولیس سدھرے گی؟ کہاں؟ مطلب وہ صورتحال تو آج بھی وہی ہے، کوئی سدھارا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو اس پریس کانفرنس کا کوئی مقصد واضح، یا تو اس پریس کانفرنس کا مقصد وزیر اعظم پہ اعتماد ظاہر کرنا تھا، کیونکہ کل جب ندیم افضل چند صاحب جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ اس کیبنٹ میں، یعنی وزیر اعظم کے ناک کے نیچے کئی وزراء ہیں جو اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب وزیر اعظم نے ان کو شٹ اپ کال دے دی ہے کہ جو اختلاف کرے وہ چلا جائے۔ یہ تو بالکل پھر اپوزیشن کا جو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ فاشزم، یہ ہٹلر ٹائپ، پھر تو ان کا یہ تجزیہ یا ان کا یہ تبصرہ پھر درست مانا جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اپنے وزراء کو رائٹ نہیں دیتے، حالانکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، ان کے وفاقی وزیر کے کابینہ میں کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اختلاف کا اظہار کرتا ہے، اظہار رائے کرتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ جس کو اختلاف کرنا ہے وہ نکل جائے تو خیر، ایک تو بسم اللہ کر کر نکل گیا، لیکن اسی کابینٹ میں کئی معاملات پہ جو کیبنٹ کا گروپ بنا، اس حوالے سے بھی ایک خبر آج پبلش ہوئی ہے کہ اس میں 1 2 3 کر کے اس طرح مختلف وزراء ہیں، جن میں شیریں مزاری صاحبہ ہیں، جن میں خود فواد حسین چودھری ہیں، اور جس میں خود عمر ایوب کا نام آتا۔ عمر ایوب سے تو وزیر اعظم تنگ اس لیے کہ وہ انرجی بحران پہ فقط جب بھی آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے، مطلب ماضی کی حکومت نے، اور سب ماضی کی حکومت میں وہ حصہ رہا ہے۔ تو اس طرح ایک وزیر کی لسٹ ہے۔ یا تو یہ تاثر دینے کے لیے پریس کانفرنس میں 5 وزیر ہیں، حالانکہ ان کے پاس بولنے کے لیے اتنا کوئی سامان نہیں تھا، لیکن آئے سب اپنی اپنی بات کر گئے۔ اور مجھے حیرت سب کی باتوں پہ خیر ہوئی، شیخ رشید کی پہ تو ہوئی، تو کیونکہ اس کا تو ابھی پتہ نہیں چلتا، وہ عمران صاحب کے دوست ہیں، عمران صاحب کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کس کے کھڑے ہیں؟ کبھی وہ اس طرف بات کرتے ہیں، کبھی وہ اس طرف کرتے ہیں، تو اس کی تو سمجھ کسی کو آنی ہی نہیں۔ خیر، اچھا، جب وزیر قانون فاروق نسیم صاحب ایک حوالہ دے رہے تھے ایک فیصلے کا احتجاج کے حوالے سے، جو 19 تاریخ کو اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم احتجاج کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، تو اس احتجاج کو روکنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ فیصلہ کس نے لکھا؟ وہ فیصلہ لکھا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے وزیر قانون فاروق نسیم، اور مجھے پھر وہ اردو میں کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو تو، یہ وہی فیصلہ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا۔ یہ وہی فیصلہ ہے جس میں لکھا گیا کہ
جن سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ وہی فیصلہ ہے جس فیصلے کے خلاف شیخ رشید، یہ فروغ نسیم بطور MQM، یہ سارے قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپنی نظر ثانی درخواستیں لے کے آئے تھے۔ اچھا، اس فیصلے کی کسی بھی شک پہ عمل نہیں ہوا، اس فیصلے کی وہ سارا فیصلہ یوں کا یوں پڑا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی ایک سائڈ پہ رکھ دی گئی، یا اس کا جو اعتراضات لگے تھے، نظر ثانی کیس وہ چلا ہی نہیں، یعنی فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے۔ اس کے رد عمل میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آ گیا۔ آج وہی لا منسٹر جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنا کے پریزیڈنٹ کو بھیجا تھا اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، وہی قانون منسٹر، لا منسٹر اسی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں جس فیصلے پہ عمل بھی نہیں ہوا، اور جس فیصلے پہ یعنی وزیر قانون کی پارٹی MQM، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف، شیخ رشید بذات خود اور کئی اور لوگ جو ان کے مائنڈ سیٹ کے ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو برطرف کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے نظر ثانی درخواست میں استدعا کی تھی۔ اچھا، یہ تو ہو رہا ہے قانون، وزیر قانون کی بات۔ اب آتے ہیں جو ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب، ان کی سربراہی میں جو انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کمیٹی بنی تھی، ان کا خود کا رویہ اتنا غیر سنجیدہ تھا جتنا پارلیمنٹ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا ہے۔ مطلب اپوزیشن کو انگیج کیا جاتا ہے باتوں میں، ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، جب اب ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہونے دیتے۔ اگر ان سے یہ جو کہہ رہے ہیں NRO یا نیب قانون میں ترمیم، یہ تو ہوئی 2 سالوں کے بعد، لیکن 2 سال میں آپ کیا کرتے رہے؟ یہ جو انتخابی جو دھاندلی کو روکنے کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی، دفاع والے وزیر پرویز خٹک کی سربراہی میں، اس کمیٹی کا کنڈکٹ کیا تھا؟ اس کمیٹی کے جو TORs بنائے گئے تھے، وہ TORs بنانے کے لیے اپوزیشن سے مشاورت ہی نہیں کی گئی، اور اس میں جو 2018 کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کا تو کوئی اس میں ذکر ہی نہیں کہ اس کو کس طرح اس کی تحقیقات کرنی ہے۔ تحقیقات والا پہلو ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ خود اس کے TORs دیکھیں تو اس میں 2018 والی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی تھی اور جو منظم دھاندلی ہوئی تھی، اس کا کہیں پہ ذکر نہیں۔ جب اس کا ذکر TORs میں نہیں تو اپوزیشن کے بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اب شبلی فراز صاحب وہ کہتے ہیں، وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ حساب دے۔ اب پہلے تو تحریک انصاف کے خلاف اتنا بڑا کیس ہے اور مضبوط کیس ہے، مطلب وہ اس میں تو خود اب جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ 40,000 لوگوں کے سائن، یہ وہ سارے، وہ 40,000 لوگوں کا پتہ لگ جائے گا اگر یہ رپورٹ آ جائے نا، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ جائے گا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس پہ ہوگا تو اس پہ اس کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اسی بیٹھے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن، اس نے الیکشن کروائے نہیں، الیکشن کمیشن ہماری نامنڈیڈ نہیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس یہ جو اتنی بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے ٹارگٹ ایک تو PDM اس حوالے سے تھی کہ اب PDM آ کے احتجاج کرے، لیکن اگر قانون ہاتھ میں اٹھائے گی، PDM کے اتنے جلسے ہوئے ہیں لاہور سے، گجرانوالہ سے، کراچی، پھر جو اب ریلیاں ہو رہی ہیں تو اس میں تو قانون کوئی کسی نے ہاتھ میں نہیں اٹھے۔ آپ ان جلسوں اور اس کے رد عمل میں آپ ان پہ غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں۔ قانون تو یہ پھر آپ ادھیڑ کے رکھ رہے ہیں قانون کو۔ تو مطلب یہ کہ یہ جتنے بھی وزراء، ان کو جب ہم نے آبزرو کیا تو وہ اجلت میں بھی تھے، وہ اپنی ان کی تھوڑے وہ باولے جس کو کہتے ہیں نا، وہ کچھ لے رہے تھے اور لگ یہ رہا تھا یار یہ ان پہ کوئی پریشر، وہ پہلے 2 اطراف سے تھا، اب وہ 3-4 کو کوئی اطراف یا کونے ہیں، وہاں سے ان پہ پریشر پڑ رہا ہے، اور بس انشاءاللہ ماشاءاللہ کی باتیں کر رہے تھے۔ اور آخر میں انہوں نے مولانا کو کہا کہ آپ اسلام کی عالم ہے، مذہب کے عالم، اسلام کی خدمت کریں، اسلام آباد کی طرف نہ دیکھیں۔ تو مولانا صاحب تو خود کر رہے ہیں سربراہی PDM والے کی، اور 19 تاریخ کو جب یہ اسلام آباد میں شعار جمہوریت بھرے گا تو امید یہ ہے کہ حکومت کا وہی موقف آئے گا جو پرویز مشرف اپنے دنوں میں دیتے تھے کہ یہ کوئی چند سینکڑوں یا 100-200 لوگ تھے،
لیکن اسلام آباد بھی اس احتجاج کو یاد رکھے گا، کیونکہ مولانا صاحب فل تیاری سے اس کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس 19 تاریخ والے میں وہ جتنے مسلم لیگ نواز کے یا پیپلز پارٹی، وہ بھی مکمل تیاری میں ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بھرپور انداز میں احتجاج ہو۔ لیکن اب یہ 4، 5 یا 8 جتنے بھی وزراء اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ اس تاثر کو زائل نہیں کر سکتے کہ ان پہ پریشر نہیں ہے۔ ان پہ پریشر ہے، اور شدید قسم کا پریشر ہے، نہ فقط ان پہ ہے لیکن ان کے پاس وزیر اعظم پہ بھی سخت پریشر ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس پریشر کو وہ ریلیز کس طرح کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا